إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، ایک دوسرے کے حقوق کو واضح کیا۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور دوسروں کے حقوق جو ہمارے اوپر ہیں، اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بھی حقوق ادا کریں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، بات چیت بند کر لیتے ہیں، نفرت کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے جو غیروں کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کے حقوق ادا کریں۔ صرف اللہ کا حق ادا کرنا یہ کافی نہیں ہے، اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس کی وضاحت فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے حقوق ادا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ ہمارا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم بیچ میں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے، اللہ کے واسطے جھوٹ مت بولیے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ والارحام،
اور رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، رشتہ داری نبھاتے رہو۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ عبادت صرف اللہ کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ آج بہت سارے لوگ اپنی عبادتوں پر فخر محسوس کرتے ہیں، ہم تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم تو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا حق ادا کرنا یہ انسان کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے، لوگوں کے ساتھ احسان کیا جائے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ وَالْمِسْكِينَ، مسکینوں کا حق ادا کرو۔ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ اللہ کا حق ادا کرنا صرف کافی نہیں ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا، والدین کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، یہاں تک کہ مسافروں کے حقوق ادا کرنا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی کریں گے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، رشتوں کو جوڑ کر رکھیں گے، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہم رشتہ داروں کو توڑ کر کے رکھیں گے، رشتہ داروں کو دور کر دیں گے، صلہ رحمی نہیں کریں گے، قطع رحمی نہیں کریں گے، ہماری زندگی بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ صلہ رحمی کے بہت سارے فوائد اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں بیان کیے ہیں، جن کا تذکرہ میں مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے تو رزق میں کشادگی ہوگی، عمر میں برکت ہوگی۔ ہم سب پریشان ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت ہو، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کو لمبی زندگی ملے، لیکن چاہنے سے نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی ہو جائے، اس کو زیادہ روزی مل جائے، وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثْرِهِ، اور اس کی زندگی میں برکت ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ روزی میں کشادگی صلہ رحمی سے ہوگی، لمبی عمر صلہ رحمی سے ملے گی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا کوئی غریب رشتہ دار ہے تو ہم اس کو اپنا رشتہ دار بتانے کے لیے شرماتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے رشتہ دار کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مغربی تہذیب اور کلچر نے ہمارے ذہن و دماغ کو اس قدر بدل دیا۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، روزی میں بھی برکت ہوگی، عمر میں بھی برکت ہوگی۔ روزی اور عمر میں برکت کیسے ہوگی؟
محدثین نے بیان کیا ہے کہ آپ اپنے رشتہ دار کی مدد کریں گے پیسوں کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ پیسوں کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے آپ کی مدد کرے گا۔ رشتہ داروں کے حقوق مال کے ذریعے سے ادا کریں گے تو اللہ تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا۔ رشتہ داروں کے لیے وقت نکالیں گے۔ آج ایسا دور ہے کہ انسان کو کسی سے ملنے کے لیے فرصت نہیں، کسی سے بات چیت کے لیے فرصت نہیں۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے وقت نکالو، کبھی ان کے ساتھ بیٹھو۔ ہم جو اپنے رشتہ داروں کے لیے وقت نکالتے ہیں، وہ رشتہ داروں کے لیے وقت نکالنا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ ہماری زندگی میں اتنی عمر بڑھا دیتا ہے۔ پیسے سے مدد کرتے ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے، وقت نکالتے ہیں، اللہ عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کیا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی کشادہ کر دی جائے، وینسى لہ فی اثرہ، اور اس کی موت میں تاخیر ہو یعنی عمر لمبی مل جائے، فلیصل رحمہ، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی اگر کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ملیں گی۔ اور میں یہ کہوں کہ اللہ کی رحمت اگر ہم کو مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اس لیے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر قدم پر، ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا محتاج۔ اگر اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ تو ہم سب رحمت الہی کے محتاج ہیں۔ اگر ہم صلہ رحمی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا تو رحم عرش الہی سے لٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ کا وہ عرش جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے، یہ رحم عرش سے لٹک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم سے پوچھا، بتا تو چاہتا کیا ہے؟ تو رحم نے کہا کہ اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو صلہ رحمی کرے مجھے جوڑ کر رکھے، تو بھی اسے جوڑ کر رکھ، اور جو مجھے کاٹ دے تو بھی اسے کاٹ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کی اس فریاد کو قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جا، میں نے تیری دعا قبول کر لی، تیری فریاد سن لی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من وصلک وصلتہ، جو تجھ سے جڑ کر رہے گا، جو تجھے جوڑ کر رکھے گا، میں بھی اسے جوڑ کر رکھوں گا۔ ومن قطعک، اور جو تجھے کاٹ دے گا، قطعتہ، تو میں اس کو کاٹ دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ رشتہ داریوں کو جوڑنے سے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑے رہنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو رشتہ داریاں کاٹ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کٹ جاتی ہیں۔ آج جو ہمارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، جس کے بہت سارے اسباب ہیں، جس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کیے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے سے دور کر دیا، ہم ان سے ملنا نہیں چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنا نہیں چاہتے، ہم ان کے ساتھ خوشی اور غمی میں شریک نہیں ہونا چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹھ گئیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے خاندان میں محبت پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رشتہ داروں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا، لوگوں اپنے نسب کو یاد رکھو، لوگوں اپنے نسب نامے کو یاد رکھو، تاکہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکو۔ اس لیے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گھروں میں محبت اور الفت پیدا کر دیتا ہے، اس کے رشتہ داروں کے دلوں میں اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے، اس کی روزی میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اس کی موت میں تاخیر کر دیتا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ ہماری پھوپھی اگر ہمارے گھر پہ آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری خالہ اگر ہمارے گھر پہ آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھوپھی کون ہے؟ ہمارے باپ کی بہن ہے، ہمارے باپ کی بہن ہماری پھوپھی، لیکن آج ہم اس کو مصیبت سمجھنے لگے ہیں۔ ہم نے چند پیسے کمائے، ہم نے رشتہ داروں کو اہمیت نہیں دی۔ ایک زمانہ تھا
جب باپ کی بہن گھر میں آتی تھی گھر میں جشن کا ماحول ہوتا تھا۔ کیوں؟ باپ کی بہن آئی ہے، پھوپھی آئی ہے۔ جب ماں کی بہن آتی تھی گھر میں جشن ہوتا تھا، خالہ آئی ہے، ماں کی بہن ہے۔ نہ ہم نے باپ کے بہن کی عزت کی، ہم نے نہ ماں کے بہن کی عزت کی۔ اور آج تو حال یہ ہے کہ ہم اپنے بہنوں کی عزت نہیں کرنا جانتے۔ شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد ہماری بہن کو ہم پرایا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ ماموں سے ہمارے رشتے نہیں، چاچاؤں سے ہمارے رشتے نہیں، پھوپھیوں سے ہمارے رشتے نہیں، خالاؤں سے ہمارے رشتے نہیں۔ ہمارے گھروں میں برکت کہاں سے پیدا ہوگی؟ میرے بھائیوں، رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھو۔ آپ پھوپھی کی عزت کریں گے، آپ کے باپ کے دل میں آپ کے تعلق سے محبت پیدا ہوگی۔ آپ خالہ کی عزت کریں گے، آپ کی بہن، اپنے ماں کی بہن کی عزت کریں گے، آپ کے تعلق سے آپ کے ماں کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ ان پھوپھیوں، ان خالاؤں، ان بہنوں، ان بیٹیوں کی عزت کرنا سیکھو، صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے سے قریب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ آپس میں الفت اور محبت پیدا ہوگی، گھروں میں جشن کا ماحول ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے خوش ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ ہم رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کریں گے، اللہ کی رحمتیں روٹھ جائیں گی، گھروں میں برکت نہیں ہوگی، زندگی میں برکت نہیں ہوگی، انسان پریشان ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے۔ جس کے پاس مال ہے وہ مال سے پریشان ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مال کے لیے پریشان ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، لیکن جب ہم اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ نہیں، مجھ سے زیادہ تو وہ پریشان ہے۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا۔ ہر آدمی پریشان ہے، کوئی کسی مسئلے میں پریشان ہے، کوئی کسی مسئلے میں پریشان۔ میرے بھائیوں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ 4 دن کی زندگی ہے، لوگوں کی دعائیں ملیں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، گھروں میں برکت ہوگی، الفت اور محبت پیدا ہوگی، لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، غضب دور ہو جائے گا، بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا وعدہ کیا۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے رہو۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کرنا، رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنا، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، حج اور عمرہ کرنا صرف یہی ایمان کی دلیل ہے۔ نہیں، رشتہ داری کو نبھانا بھی ایمان کی دلیل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اگر ہم صلہ رحمی نہیں کریں گے تو ہم نے ایمان کا حق نہیں ادا کیا۔ اگر ہم نے صلہ رحمی نہیں کی تو ہم نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے کا حق ادا نہیں کیا۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، صلہ رحمی کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، صلہ رحمی کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف نماز سے ہی گناہ نہیں معاف ہوتے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں ایک واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے افضل انسان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے سب سے افضل ترین شخصیت ہیں۔ ان کے ایک رشتہ دار تھے مصطح، آپ ان کو ماہانہ خرچ دیتے تھے، غریب تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی تو اس تہمت میں مصطح بھی شامل تھے۔ معلوم نہیں تھا، سادہ لوگ ہیں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے برات کی آیت اتاری کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو الزام لگایا گیا ہے سراسر غلط ہے، تہمت ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا۔ اور یہ غصہ آنا فطری بات ہے کہ ایک شخص جس کا خرچ میں برداشت کرتا ہوں، جس کو ماہانہ میں وظیفہ دیتا ہوں، وہ میری بیٹی پر الزام لگائے، کون برداشت کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور آپ نے مصطح کا خرچ بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری،
کہ تم میں سے جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو دیا کریں، ان کی غلطی معاف کر دے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تمہاری غلطیوں کو اللہ معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا اے اللہ میں چاہتا ہوں میری غلطیاں بھی معاف ہو جائیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا پھر تم مصطح کی غلطیوں کو معاف کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ وظیفہ جاری کر دیا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی مدد کرو، ضرورت پڑے تو ان کا ساتھ دو۔ اگر دنیا میں ہر انسان صرف اپنی فکر کرے گا تو اس دنیا میں جنگل راج ہو جائے گا، غریب غربت میں مر جائے گا، بیمار بیماری سے مر جائے گا، لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں جتنا ہو سکتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کسی کو صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ہم کو ایک ثواب ملتا ہے، صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر وہ صدقہ ہم نے کسی اپنے رشتہ دار کو دے دیا، غریب رشتہ دار کو دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ڈبل اجر ملتا ہے۔ ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب، دوسرا اپنے رشتہ دار کی مدد کرنے کا ثواب، اپنے رشتہ دار کو تعاون کرنے کا ثواب۔ اس لیے اگر اپنوں میں کوئی غریب ہے تو اس کو پہلے دیا جائے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں کہ سارے پیسے زکوٰۃ صدقات خیرات صرف اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو اولیت دی جائے، ان کی مدد پہلے کی جائے گی، اس لیے کہ وہ اپنے ہیں، اپنا خون ہے، اپنے رشتہ دار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناحیے سے بھی، اس اینگل سے بھی مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کا اور مدد کرنے کا حکم دیا۔ اگر ہم ایسا کریں گے ہماری زندگی میں بھی فائدہ ہوگا، مرنے کے بعد بھی ہم کو فائدہ ملے گا۔ لیکن اگر ہم قطع رحمی کریں گے، رشتوں کو کاٹیں گے، دور ہوں گے، بات چیت بند کریں گے، تعلقات کو ختم کر لیں گے تو اس کے نقصانات بھی ویسے ہی زیادہ ہیں، اس کے نقصانات بھی ویسے ہی زیادہ ہیں۔ قطع رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھیں اور اللہ کے اس عہد اور میثاق کو پورا کریں، ان لوگوں نے اپنے رشتہ داریوں کو کاٹ دیا تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ملعون ہے، رشتہ داریوں کو کاٹنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ رشتہ داریاں کٹتی کہاں ہیں؟ کبھی کسی خوشی پر ہمارا رشتہ دار ہم کو نہیں بلایا، بھول گیا یا جان بوجھ کر نہیں بلایا، بس رشتہ داری ختم۔ صرف ایک موقع پر۔ آج ہماری سوچ کیسی ہے، ہماری ذہنیت کیسی ہے؟ انسان ایک انسان کے ساتھ سالوں گزار دیتا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرتا ہے، کبھی کسی موقع پر غصہ ہو گیا، ناراض ہو گیا، ڈانٹ دیا، اتنے سالوں سے ساتھ میں رہتا ہے، ہمیشہ اچھائی کرتا رہا، ہمیشہ فائدہ پہنچاتا رہا، ایک موقع پر ڈانٹ دیا، ایک موقع پر غصہ ہو گیا، وہ ایک موقع پر جو بات ہوئی ہے انسان اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، زندگی بھر کے احسان کو بھلا دیتا ہے۔ کیا اللہ کو یہ بات پسند ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی رہتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی رہتا ہے، ہم اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنا سمجھ کر کے کبھی ڈانٹ دیتے ہیں، اپنا سمجھ کر کے کبھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں، لیکن سامنے والا اس لب و لہجے کو اپنے دل کے اندر بیٹھا لیتا ہے اور وہاں سے اس کے دل میں گانٹھ پڑ جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان سے ہم تعلقات اب نہیں رکھیں گے۔ کیا ہے ہماری سوچ؟ کیسی ہے ہماری ذہنیت؟ برسوں کے احسانات کو صرف ایک لمحے میں ہم نے بھلا دیا۔
قطع رحمی کر لی، تعلقات کو توڑ دیا، شادی بیاہ کے موقع پر ایک دوسرے کو نہیں بلایا، نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ ایک دوسرے سے دور ہونے لگے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ اگر تو مجھے نہیں بلایا تو میں بھی تجھے نہیں بلاؤں گا۔ کیا یہی انسانیت ہے؟ یہی رشتہ داری ہے؟ میرے بھائیوں، قطع تعلقی، رشتہ داریوں کو کاٹنے سے بچو۔ جو لوگ رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں روٹھ جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو رشتہ داری کو جوڑ کر رکھو، رشتہ داری کو ملا کر رکھو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ آپ ہمیں برداشت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی آپ کو برداشت کرنا ہوگا کہ نہیں؟ رشتہ داریوں میں ایک دوسرے کو برداشت کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کی ذہنیت مختلف ہوتی ہے۔ ایک آدمی نرم مزاج کا ہوتا ہے، ایک آدمی گرم مزاج کا ہوتا ہے، ایک آدمی سخی اور فیاض ہوتا ہے، دوسرا آدمی بخیل اور کنجوس ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرائیں۔ لوگ ہم کو برداشت کرتے ہیں، ہمیں بھی دوسروں کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں برداشت کرائیں اور ہم دوسروں کو برداشت نہیں کریں گے، بتائیے رشتہ داری کی گاڑی آگے چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اس برداشت میں اللہ نے بڑی محبت رکھی ہے، اس برداشت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ کوئی تند مزاج ہے، سخت مزاج ہے، تھوڑا برداشت کر لیں، فائدہ بھی ہے۔ کوئی آدمی جذباتی ہے، آپ برداشت کر لیں، اس کے جذبات سے بھی فائدہ پہنچے گا آپ کو۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، تو اس کو دنیا میں ہی سزا ملتی ہے، آخرت کی سزا الگ ہے۔ رشتہ داری کاٹنے والے کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بغاوت کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت کی سزائیں الگ ہیں۔ آج جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، آج جو ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، آج جو مختلف مصیبتوں پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اپنوں کو چھوڑ دیا۔ جب ہم نے اپنوں کو چھوڑ دیا تو غیر کون ہماری مدد کرے گا؟ میرے بھائیوں، خوشی کے موقع پر اور غمی کے موقع پر جب تک اپنے نہ ہوں، نہ خوشی پوری ہوتی ہے نہ غمی پوری ہوتی ہے۔ آپ بہت زیادہ خوشی منا رہے ہیں لیکن آپ کا کوئی اپنا نہیں ہے، آپ کا کوئی اپنا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے آپ کتنی بھی بڑی خوشی منائیں لیکن آپ کا کوئی اپنا آپ کو مبارکبادی دینے والا نہیں ہے تو کیا آپ کی خوشی پوری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ آپ غمی میں ہیں، آپ کے گھر میں میت ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، لوگ آئیں گے، کوئی بات نہیں ہے، دنیا میں یہ سب ہوتا رہتا، دو بات کر کے چلے جائیں گے، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ لیکن اپنا سینے سے لگاتا ہے، اپنا اپنائیت کا ثبوت دیتا ہے، اپنا اس سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کرتا ہے۔ اپنے اپنے ہوتے ہیں، پرائے پرائے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنوں کو پرایا سمجھ لیا اور پرایوں کو اپنا سمجھنے لگے۔ ہمارا مزاج بدل گیا، ہماری سوچ بدل گئی، ہم نے اپنوں کو دور کر کے غیروں کو قریب کیا۔ میرے بھائیوں، جب تک اپنے نہیں ہوں گے نہ خوشی مکمل ہو سکتی ہے نہ غمی مکمل ہو سکتی ہے۔ غمی میں ساتھ دینے والے، غمی میں ہاتھ بٹانے والے، غمی میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے اپنے ہوتے ہیں، کوئی غیر نہیں ہوتا ہے۔ غیر آئے گا، دو بات کر کے چلا جائے گا، اس سے آپ کی زندگی میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اپنوں کو پکڑیے، اپنوں کو سنبھالیے۔ مصیبتوں پریشانیوں میں صرف اپنے کام آتے ہیں۔ آج ہم نے اپنوں کو دور کر دیا ہے،
آج ہم کو کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، اپنوں کو چھوڑ کر کے نہ خوشی مکمل ہو سکتی ہے، نہ غمی میں آپ کا کوئی سہارا دینے والا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، تو اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے، لیکن عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعرات کے دن اللہ کے بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے جو رشتہ داریوں کو کاٹ کر رکھا ہے، جس نے رشتہ داروں کو دور کر دیا ہے۔ اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے رشتہ داروں کو اپنانا ضروری ہے۔ میرا یہ پیغام ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار اگر ہم سے دور ہو گیا ہے، جمعہ کی نماز کے بعد اگر قریب ہے تو آپ اس کے پاس جائیں، اس سے ملیں اور اس کو احساس دلائیں کہ میں دور نہیں ہوں، میں تجھ سے مل کر ہوں۔ اور اگر کوئی رشتہ دار دور ہے جہاں آپ نہیں جا سکتے ہیں تو آپ فون کر کے اس کا حال چال لیں اور بتائیں کہ میں آپ سے مل کر ہوں، آپ سے الگ نہیں ہوں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں پر قرآن و حدیث کا اثر پیدا کرے۔ خطبے سن لینا، تقریریں سن لینا، واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں شریک ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارا دل اسے قبول کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہوا اور ہمارے ذہن و دماغ نے اس کو قبول کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں واعظ و نصیحت سے فائدہ ہوا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے جس نے رشتہ داری کو کاٹ کر رکھا ہو۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں، سامنے والا وہ ہماری عزت نہیں کرتا ہے تو ہم کیوں کرنا، سامنے والا ہمیں نہیں بلاتا ہے تو ہم کیوں بلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو، لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اصل میں ملانے والا وہ نہیں ہے جو ملتا ہے اس سے ملاتا ہے، اصل میں ملانے والا وہ ہے اگر کوئی کٹتا ہے تو یہ اس سے ملتا ہے۔ اگر اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہم نے بھی اس کے ساتھ تعاون کیا تو کوئی کمال نہیں کیا، اس نے اچھا کیا، ہم نے بھی اچھا کیا۔ جب وہ ہمارے ساتھ تعاون نہ کرے، ہم سے کوآپریٹ نہ کرے، ہم سے دور بھاگے، پھر بھی ہم اس سے ملیں، پھر بھی ہم اس کو قریب ہوں، تو یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے اصل صلہ رحمی، یہ ہے اصل انسان کا اخلاق۔ وہ ہم سے ملتا ہے، ہم اس سے ملتے ہیں، یہ تو برابر سرابر ہے، یہ تو بدلے کی بات ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے کچھ ساتھی ہیں، میں رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ احسان فراموشی کرتے ہیں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں، وہ میری توہین کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا کام کرتے رہو، تم اپنا کام کرتے رہو۔ اگر ایسی ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اپنے رشتہ دار کے منہ میں تم گرم راکھ ڈال رہے ہو، یعنی تمہارا فائدہ ہوگا تمہارے عمل کی بنیاد پر۔ ہم اچھا کریں گے، اچھائی کا فائدہ ہم کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ وہ غلط کر رہا ہے، اس کی غلطی کا نقصان اس کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ وہ غلطی کر رہا ہے، پھر ہم بھی غلطی کریں تو ہمارے میں اس میں فرق کیا رہ گیا۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور یاد رکھیں، رشتہ داروں میں صلہ رحمی کرتے وقت بھی ترتیب ہونا چاہیے۔ ہماری رشتہ داروں کے ہمارے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ میں بھی سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں کا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے کہا تمہاری ماں، کہا پھر کہا تمہاری ماں، کہا پھر کہا تمہاری ماں، 3 مرتبہ ماں کا ذکر کا، اس کے بعد چوتھی مرتبہ کس کا؟ باپ کا۔ تو ہمارے حسن سلوک کا، ہمارے صلہ رحمی کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ ماں باپ۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو لوگ اپنے ماں باپ کو بھی بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ آج حالت یہ ہے، ہم بیوی کی محبت میں، ہم بیوی کے عشق میں اس قدر پاگل ہو گئے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کا احترام کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے ماں باپ ہیں، اس کے بعد ہماری بیوی بچے ہیں، اس کے بعد ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اس کی ترتیب ہونی چاہیے۔ ماں کے لیے بیوی کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن بیوی کے لیے ماں کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں، غریب ہیں، رہنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن اپنی ماں کو اپنے ساتھ میں رکھے ہیں، اور کتنے امیر ہیں جن کے پاس عالی شان محل ہیں، لیکن ماں باپ کے رہنے کے لیے جگہ نہیں، وہ اولڈ ہاؤس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری حالت، اور ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ ہم نے برکت اور سکون والا کام کون سا کیا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں برکت ہو تو اپنے ان اپنوں کو اپنانا سیکھیں، ماں باپ کی دعائیں لیں۔ کاروبار کی برکت کے لیے، زندگی میں کامیابی کے لیے لوگ پیروں، فقیروں، مرشدوں کے پاس جا کر کے ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اگر دعا کر دیں ان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ صحیح حدیث ہے، ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اتنا بڑا ولی ہم گھر میں رکھ کر ہم مولویوں کے پیچھے، فقیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ دعا کرتا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، اپنوں کو اپنائیں، اسی میں زیادہ فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سچا پکا مسلمان بنائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔